مسجد نبوی شریف، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سب کو دیدار کروائے۔ اب صحابہ کرام تعداد زیادہ ہو گئی، جگہ کم ہو گئی، میرے آقا فرمانے لگے کون ہے جو ارد گرد کے گھر خرید کر اس مسجد میں توسیع کرے؟ یا رسول اللہ بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ نے مجھے مختار کل بنا کے بھیجا ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں، اللہ کی جنت اس کو عطا فرما دوں، اللہ کی جنت ملے گی اس کے بدلے میں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے سنا، دوڑتے ہوئے گئے، ارد گرد کے جو گھر تھے ان کو خرید کے مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ کس میں کیا؟ کس میں کیا؟ وہ بولو ذرا، کس میں کیا؟ اب جہاں تم مسجد نبوی میں جاتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسجد نبی شریف میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ بولو ذرا، 50,000 نمازوں کا ثواب۔ یعنی اس مسجد میں آپ 50,000 نمازیں پڑھو اور مسجد نبی شریف میں ایک نماز پڑھو، جتنا اللہ ادھر تمہیں ثواب دے گا ادھر اکیلی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اچھا، یہ جو مسجد شریف ہے یہ کسی نے جگہ دی ہوگی؟ ہاں کسی نے تو دی ہوگی نا جگہ۔ اچھا، جو مسجد کے لیے جگہ دیتا ہے تو لوگ آ کے وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، محافل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر اذکار جو بھی ہوتا ہے، اللہ ان بندوں کو ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سب کا ثواب اللہ اٹھا کے مسجد کے لیے جگہ دینے والے کے دامن میں ڈال دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ جس نے یہ کتنے مرلے کی ہے؟ 10 مرلے، یہ 10 مرلے جس نے دیے ہیں، جب تک یہ مسجد رہے گی نمازی نماز آ کے پڑھتے رہیں گے، تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، نعت خوانی ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، سب کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اب وہ زندہ ہے تو بھی ملتا ہے، وہ قبر میں چلا جائے تب بھی ملتا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے اپنی جگہ مسجد نبوی کو دی ہے اور وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں مصطفیٰ نے، وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں مرتضیٰ نے، وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں حسن و حسین نے، اور وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں ابو بکر نے، وہاں پہ نمازیں پڑھی عمر نے، اور وہاں پہ نمازیں پڑھی طلحہ و زبیر نے، سعد و سعید نے، عبد الرحمن نے، ابو عبیدہ نے، بلال نے، سہیب نے، اور وہاں پہ صحابہ اور اہل بیت نمازیں پڑھتے رہے، اور جنہوں نے بھی نمازیں پڑھی قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ نے ان کو ثواب دیا، اور سب کا ثواب اکٹھا کر کے اللہ نے اکیلے حضرت عثمان کے دامن میں ڈال دیا ہے۔ اور قیامت تک مسجد نبوی شریف میں جو بھی نماز، بولو ذرا، جو بھی نماز، بولو ذرا، جو بھی نماز پڑھتا رہے گا، سب کا ثواب اللہ کس کو دے گا؟ کس کو دے گا؟ اور میرا اگلا جملہ ذرا سنیے، سب کا ثواب حضرت عثمان غنی کے دامن میں آ رہا ہے، اور عثمان غنی ابو بکر صدیق کی طاقت سے مسلمان ہوئے۔ اب جتنا ثواب طلحہ حضرت عثمان غنی کو مل رہا ہے، ان کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں افضل کمانا عند اللہ، جو ثواب کے لحاظ سے زیادہ ہو، اجر کے اعتبار سے زیادہ ہو، وہ ہوتا ہے افضل۔ اب ساری امت ساری زندگی سجدے کرے اور میرے آقا ایک سجدہ کریں، تو کیا حضور کے سجدے کو ساری امت کے سجدے پہنچ سکتے ہیں؟ بولو ذرا۔ تو حضور کا تو ایک سجدہ مان نہیں، تو مسجد نبی شریف میں تو حضور نے کتنے سجدے کیے، کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے نوافل پڑھے ہیں، اس کو تو میرے آقا نے جنت بنا لیا نا۔
ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر سے لے کر منبر تک کا جو یہ راستہ ہے، جو جگہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ علماء نے لکھا وجہ کیا؟ اب دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، کوئی بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، مسجد کا دایاں حصہ بھی ہوتا ہے، بایاں حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو کائنات کی کوئی بھی مسجد ہے، اس کا جو دایاں حصہ ہے وہ افضل ہے، وہاں پہ آپ نماز پڑھیں گے زیادہ فضیلت ہے، زیادہ اجر و ثواب ملے گا بنسبت بائیں کے۔ اچھا، مسجد نبوی شریف ہے نا، جو مسجد نبوی شریف، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر آپ قبلہ شریف کی طرف منہ کریں، کعبہ شریف کی طرف، تو یہ جو حصہ آتا ہے یہ بائیں طرف آتا ہے۔ کس طرف آتا ہے؟ کس کس نے زیارت کی ہے، حاضری کس کس کی ہوئی ہے؟ تو آپ کس طرف قبلہ کی طرف رخ کریں نا ذرا، تو روضہ رسول کس طرف ہوگا؟ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ تو وہاں سے لے کر منبر شریف تک کا جو ایریا ہے یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب کائنات کے اندر کوئی بھی مسجد ہے، اس کا جو دائیں والا حصہ ہے وہ بائیں سے اعلیٰ ہے، لیکن مسجد نبوی شریف کا جو بایاں حصہ ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے، اس کو جنت بنا دیا گیا ہے۔ اب علماء نے یہاں پہ سوچ بچار کی کہ آخر اس کی کیا بات ہے، تو اس نتیجے پہ علماء پہنچے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ حضور اپنے گھر سے نکلتے تھے منبر کی طرف، منبر سے اترتے تھے گھر کی طرف، گھر سے نکلتے تھے منبر کی طرف، منبر سے اترتے تھے۔ فرمایا کائنات کی ہر مسجد کا دایاں حصہ افضل ہے، ادھر بایاں حصہ افضل اس لیے ہے کہ اس حصے پہ مصطفیٰ کے قدم زیادہ لگے ہیں۔ یہاں پہ آنا جانا مصطفیٰ کا زیادہ ہے۔ میں نے کہا جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم لگ جائیں بابا وہ تو جنت بنے، وہ تو حصہ سب سے افضل بن جائے، اور جس حصے میں مصطفیٰ کے سجدے ہو، پیشانی لگ جائے، سر لگ جائے، خدا ہی جانے وہ زمین کا ٹکڑا کتنی اہمیت رکھتا ہوگا۔ حضور کے سجدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری امت کے سجدے ایک طرف، میرے نبی کا ایک سجدہ زندگی کا ایک طرف ہے، پھر بھی وہ وزنی ہے، داری ہے۔ اب اندازہ کرو عثمان غنی کے دامن میں کتنا ثواب آ رہا ہے۔